حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم ایسے مبارک محفل میں جو رحمت، جو مغفرت، جو فضیلتیں اللہ نے رکھی ہے، دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری فضیلتوں کے مستحق ہم سب کو بنا دے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ ہم نے موضوع کے مناسبت سے سورۃ البقرہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور یہ یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کے بجائے یا ایھا الذین آمنو خاص ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے تو ایک کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بڑی چیز کا حکم دے رہا ہے کہ اگر انسان اس حکم کو پورا نہ کرے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور کبھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بڑے گناہ سے روکنا چاہتا ہے کہ اگر انسان ان گناہوں سے نہ رکے تو اپنے اعمال صالحہ کو سب برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو یہاں خاص طور پر یا ایھا الذین آمنو خاص ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کیا ہے۔ اور آپ کے اس پروگرام کا عنوان کیا ہے؟ استقبال رمضان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استقبال رمضان کیا ہے؟ ہر جگہ استقبال رمضان کا، استقبال رمضان کیا ہے مطلب؟ سمجھ لیے بلا کتاب کی یہ بات ہے کہ ایک عالم صاحب ایک گاؤں میں پہنچے اور دھواں دھار تقریر کیے، اور بھائی رمضان آنے والا، اس کا استقبال کرنا ضروری ہے، تم لوگ تیاری کر لو خوب اچھی طریقے سے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ کی تقریر کر کے چلے گئے۔ اب لوگ اس کے بعد سے گاؤں والے جو ہے 1-2-4 لوگ مل کر، کیونکہ مولانا نے تقریر سب مل کر استقبال کرو، کسی سے چھوٹنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کی جانب سے مہمان آ رہا ہے، بڑا عظیم مہمان ہے۔ لوگ روز جاتے، راستے پہ انتظار کرتے، کوئی نیا آدمی آ رہا ہے راستے سے، بھئی آپ کون ہیں؟ فلاں نام ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دیتے۔
اتفاق سے ایک دن ایک شخص سواری سے آ رہا تھا، اس کو روکے، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ رمضان شریف نام ہے۔ ارے یہ آدمی مل گیا، مولانا بولے تھے کہ رمضان شریف آ رہے ہیں، بڑے مہمان ہیں اللہ کے جانب سے، اس کا استقبال کرنا۔ زبردستی، اب وہ بیچارہ جانے کے لیے تیار نہیں، مجھے میری بستی میں جانا ہے، پہنچنا ہے، چھوڑ، زبردستی لوگ پکڑ لے، پانی وانی پلائے کھلائے، پھر جانا چاہ رہا ہے، نہیں، اب زبردستی جانا چاہ رہا ہے تو اس کو رسی سے باندھ دیے کہ مولانا تقریر کر کے گئے ہیں، تم کو رکھنا ہی رہنا 1 مہینے تک۔ اب 2-3 دن گزر گئے، اتفاق سے وہ مولانا پھر آئے، دیکھے یہ کون ہے؟ آپ ہی تو بولے تھے رمضان شریف اللہ کے مہمان ہے، استقبال کرنا ہے، تو ہم لوگ بھاگ جا رہے تھے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھنا ہے، یہ ہمارا مقصد تھا۔ تو آج استقبال رمضان پہ بیانات تو بہت ہوتے ہیں، لیکن مقصد ختم رہتا ہے۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کیا فرمایا؟ کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس ماہ مبارک کے روزے کو اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اور صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ساری امتوں پر اللہ نے فرض کیا تھا۔ ایک چیز یہ، کیونکہ ایک انسان اگر بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو معلوم ہو جائے اور کئی لوگ اس بیماری میں ہیں تو اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، ایک کے بجائے 10 لوگ ہو جائیں تو اب ڈرو مت، کیونکہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ساری امتوں پر رمضان کا مہینہ فرض تھا، اب تمہارے اوپر بھی۔ یہ کہہ کر اللہ نے سینے کا ایک بوجھ، دل کا ایک بوجھ کم کر دیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، سب رکھتے آئے، تم بھی رکھ لو۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اگر دیکھا جائے تو پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی جو تفسیر بیان کی بڑے جامع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان یطاع فلا یعصى، تقوی کیا ہے؟ یہ کہ اللہ کی اطاعت کیا جائے، اللہ کی فرما برداری کیا جائے، اور اللہ کی نافرمانی نہ کیا جائے۔ یہ تقوی کی پہلے بھئی نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا، ہماری زندگی میں اتنے مہینے گزر گئے، ہم نے روزہ رکھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے مقصد رمضان کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی آیا کہ نہیں آیا؟ 3 علامتیں بتائی ہیں۔ ان یطاع فلا یعصى، یہ کہ اطاعت کیا جائے اور نافرمانی نہ کیا جائے۔ ایک چیز ان یذکر فلا ینسى، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، ہمیشہ اس کو یاد رکھا جائے، اس کو کبھی بھولا نہ جائے، اور اگر کبھی بھول کر اس کا ذکر بھول گئے، اس کے احکام کو بھول گئے، رب کے فرامین کو بھول گئے، تو اگر کوئی شخص یاد دلا رہا ہے تو فوراً یاد کر لو اس کو۔ ان یذکر فلا ینسى، یاد رکھا جائے، بھولا نہ جائے۔ ہم صرف رمضان ہی کے مہینے میں یاد رکھتے ہیں، گالی نہیں دینا ہے، لڑائی نہیں کرنا، جھگڑا، باقی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے۔ ایک چیز ان یذکر فلا ینسى،
اور تیسری چیز ان یذکر فلا یکفر، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری ہمیشہ۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کو کبھی گن سکتے نہیں، اس لیے ساری نعمتوں کو گن تو نہیں سکتے، لیکن کوشش کرنا چاہیے اللہ کی توفیق سے ذکر کرتے رہنا، شکر ادا کرتے رہنا۔ ناشکری کفر ہے دوستو۔ اور شکر کرنے کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا جائے، کمزور لوگوں کو دیکھا جائے، غریب کو دیکھا جائے، اپاہج کو دیکھا جائے، بیمار کو دیکھا جائے، پریشان کو دیکھا جائے، تو خود بخود اللہ ہم کو صحت مند رکھا ہے، اللہ ہم کو گھر دیا ہے، اللہ تعالی ہم کو ایمان دیا ہے، خود بخود اپنے اندر سے شکر کرنے کا جذبہ پیدا۔ اوپر والوں کو دیکھیں گے تو کبھی ہم شکر کر سکتے، ہمیشہ روتے رہیں گے تقدیر پر۔ تو یہ تین چیزیں، اگر یہ تین علامتیں ہمیشہ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ تقویٰ ہے۔ ایک تو تقویٰ کی یہ علامت ہے دوستو۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس انداز پہ اگر ہمارا دل ہو گیا، یہ تین چیزیں پیدا ہو گئی، تو تقویٰ کے نور، تقویٰ کی روشنی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخموم القلب صدوق اللسان، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال مخموم القلب هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، رواہ ابن ماجہ۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق اللسان تو سمجھ میں آ گیا، سچ بولنے والا، جھوٹ نہ بولنے والا، سچائی کی تائید کرنے والا، سچائی کے راہ پہ چلنے والا، سچی گواہی دینے والا، سچوں کی تائید کرنے والا، سچوں کی موافقت کرنے والا، سچوں کے ساتھ چلنے والا، سچوں کی قوت بننے والا۔ لیکن یہ مخموم القلب کا مطلب کیا ہے؟ صاحب زبان ہے صحابہ اکرام، لیکن پھر پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخموم القلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، هو التقی النقی، تقوی، ایسا دل جس کے اندر اللہ تعالی کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا رعب ہو، اللہ کا دبدبہ ہو دل کے اندر، ایسا ڈر، ایسا خوف، ایسی خشیت کہ وہ خوف، وہ ڈر اللہ تعالی کے حکم کی پابندی کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ انسان نماز نہیں پڑھ رہا تھا، سستی اور کاہلی ہو رہی تھی، روزہ جیسے رکھنا ہے نہیں رکھ پا رہا تھا، لیکن اللہ کا ڈر آیا، اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو گیا، تو اب اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو گیا، روزہ رکھنا آسان ہو گیا۔
آج کتنے ارے بھائی نماز پڑھنا بڑا مشکل، فجر کے لیے اٹھنا بڑا مشکل. یہ مومنوں کا طریقہ نہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نماز پڑھنا بہت بھاری چیز ہے، بڑا مشکل عمل ہے. الا علی الخاشعین، مگر جو رب سے ڈرتے ہیں، رب کی خشیت رکھتے ہیں، ان کے لیے بھاری چیز نہیں ہے. اب ہم لوگ خود فیصلہ کر لیں. اگر تقوی ہے تو نماز چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، نماز ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہے. اگر تقوی نہیں، خشیت نہیں، رب کا خوف نہیں، رب کا ڈر نہیں، تو ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا. ہم خود فیصلہ کر لیں ہمارے دل میں ڈر ہے، خوف ہے، تقوی ہے کہ نہیں ہے. تقوی خود ہی فیصلہ کر لیں دوستو. تو خیر، آپ صلی اللہ ایسا دل، جس دل میں ڈر ہو، خوف ہو، خشیت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ، خطا، معصیت، شرک، کفر، بدعات سے رکنے کے لیے ایک قوت پیدا کر دے. اگر ایسا دل ہے تو یہ سمجھ لو تقوی التقی والنقی. کسی مومن کے لیے دل میں نفرت کا جذبہ نہ ہو، عداوت کا، بغض کا، حسد کا جذبہ نہ ہو، ریاکاری کا جذبہ نہ ہو، شہرت پسندی کا جذبہ نہ ہو، دکھاوے کا جذبہ نہ ہو، عجب پسندی، انا، تکبر، فقر، فریب کاری، مکاری اس دل میں نہ بیٹھتی ہو، بلکہ اس دل میں ایمان والوں کے لیے اخوت کا جذبہ ہو، محبت کا جذبہ ہو، ہمدردی کا جذبہ ہو. کوئی دل کو ٹھیس تکلیف پہنچا دے تو یہ جذبہ ہو، اے اللہ تعالیٰ میں اس کو معاف کر دے رہا ہوں، اس کو صحیح دین پر چلنے کی ہدایت دے دے، یہ جذبہ ہو. اگر ایسا دل ہمارے اندر ہے تو تقوی ہے. اور پھر هو النقی، یہ دوسری علامت ہے مقموم قلب کا. ولا بغی، عداوت، حد سے تجاوز، زیادتی، ظلم والا وہ دل نہ ہو. ظلم سب سے بڑا کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. بدعات، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اضافہ کرنا دین سمجھ کے. آپ غور کریں، ابھی 2-4 رات پہلے کس طریقے سے دین کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر کیسے تماشے ہوئے دوستو. یہ شرک نہیں، یہ بدعات نہیں، دین میں اضافہ نہیں تو اور کیا ہے دوستو. ایسی چیزیں دل میں نہ ہو. ولا بغی ولا غلہ. غل کے معنی کینہ، کپٹ، کینہ کپٹ. ولا غلہ، کینہ والا دل نہ ہو. کینہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے کسی سے 2 باتیں ہو گئیں، کوئی آپ پر ظلم کر دیا، آپ کو ذلیل رسوا کر دیا، اب آپ دل میں رکھ دیا آج میرے کو بیٹا ذلیل کیا، موقع ملا تو میں اس کو ذلیل کروں گا. آج مجھے مارا، کل موقع ملا تو میں اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. اس طریقے سے بدلہ لینے کا جو جذبہ آپ دل میں پالتے ہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے. یہ ہے غل، کینہ، کپٹ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حسد، اور دل میں کسی قسم کا حسد نہ ہو. تو آپ نے مقموم القلب کی جو تفسیر کی ہے، هو تقی نقی لا اسم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد. اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو سمجھ لو اس کا دل مقموم القلب کا ہے. صدوق اللسان، سچ بولنے والا، سچائی کا ساتھ دینے والا، سچائی پہ جمنے والا،
اگر یہ دو چیزیں ہو گئی تو گویا ہمارے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ گئی. یہ سب سے بہتر انسان ہونے کی علامت ہے. اب جو رمضان آ رہا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ دل ہی ہے نا بھائی. تو ظاہر بات ہے جب آپ کے گھر پہ کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو پورے گھر کی صفائی کرتے ہیں. اب آپ کا مہمان آ رہا ہے, اس کا مقام دل ہے, تو دل کو خوب اچھی طریقے سے صاف کر لیجئے. ایک چیز ہے. اور دوسری چیز دوستو, یہ دل صاف کیسے ہوگا گناہوں سے؟ اس کا ایک ہی ہے راستہ, توبہ استغفار. اب توبہ استغفار دو جملہ بولا جاتا ہے. استغفار جو گناہ ہو چکا ہے اس پہ بخشش اللہ سے مانگے, اور دوسرے توبہ جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے رب سے پناہ مانگی جائے کہ اللہ آئندہ ان گناہوں سے ہمیں بچائے رکھنا. تو اس کے لیے 3 شرط ہیں. پہلی شرط, جو گناہ ہو گیا ہے ہم اس پر نادم شرمندہ ہو جائیں خوب اچھی طریقے سے, رب کے سامنے نادم ہو. اور اگر ہم اپنا محاسبہ کرنے لگیں تو ہم اپنی نظر میں گریں گے, پوری دنیا ہم سے بہتر نظر آئے گی ہماری نظر میں. اگر ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے تو سب کو حقیر ہی سمجھتے رہیں گے. اور رب العالمین نے فرمایا تم اپنا محاسبہ کرو. ہم دوسروں کا محاسبہ کر, انہیں کیسا کیا, انہیں یہ کر رہا, انہیں یہ ہے, انہیں یہ ہے. وہ اللہ کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں. جب نافرمانیاں یاد کریں گے, خطائیں یاد کریں گے, گناہوں کو یاد کریں گے, تو ایسے وقت میں ہم خود نادم ہوں گے, شرمندہ ہوں گے. ایک چیز, اپنے گناہوں پہ نادم ہو, شرمندہ ہو صدق دل سے. اور دوسری شرط یہ ہے ہم اللہ سے عہد و پیمان کریں کہ اللہ اب اس گناہ کو نہیں کریں گے. آج استقبال رمضان کیا ہے بھئی, چلو نئی فلم آئی ہے پہلے دیکھ لیں گے, اب رمضان میں موقع نہیں ملتا, 1 مہینے تک رکے رہتا ہے. یعنی گناہ کرنے کے لیے پہلے کر لو, اب رمضان تک رکنا. یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے دوستو؟ اور رمضان میں کیا ہے, کہا جائے روزے ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیتا ہوں رمضان گزرنے کے بعد. یعنی گناہ کرنے کا, لڑائی جھگڑا کرنے کا پھر اس کا ارادہ ہے, تو کہاں اس کا مقصد پورا ہوا دوستو؟ یہ تو ہمیشہ کے لیے یہ مہینہ جو دیا جاتا ہے اپنی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. اللہ سے وعدہ کریں اللہ اب ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے, ہم تجھے گواہ بنا رہے ہیں. اور تیسرے پھر توبہ استغفار کریں, اللہ کے سامنے روئیں. اگر شرک ہمارے اعمال میں, ہمارے عقائد میں نہیں ہے, اللہ کی قسم گناہوں کو یاد کریں, دل بھر آیا اور آنکھوں سے مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنسو کا قطرہ ٹپک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو صاف کر دے گا, معاف کر دے گا. اللہ کی ذات بڑی پیاری ہے دوستو. اور پھر ان 3 شرطوں کے ساتھ ہم توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے توبہ کو قبول کر لیتے, تمہاری مغفرت کر دیتے. اور دوستو جس وقت ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق جو اللہ کے قریب رہتے ہیں, اللہ سے قریب فرشتے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, عرش کے جو قریب ہیں, اطراف میں ہیں, وہ اللہ کے نزدیک رہتے ہیں. اگر ہم سچے دل سے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے
توبہ استغفار کرتے ہیں، زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دوستو، سورہ غافر اٹھا کر دیکھ لو، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت ذلك الفوز العظيم۔ یہ 3 آیتیں دیکھو، جب ہم زمین کے کسی گوشے پہ کسی مقام پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے جو قریب ہیں وہ رب سے کہتے ہیں اے رب العالمین، تیری رحمت نے، تیرے علم نے ساری چیزوں کو گھیر رکھا ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اب یہ تیرا مومن بندہ، گنہگار بندہ، نادم شرمندہ ہو کر تیرے سامنے ہاتھ کو پھیلایا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، سچے دل سے مغفرت طلب کرتا ہے، فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے، اس کی توبہ قبول کر لے۔ کہتا کون ہے؟ آج مردہ ولیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، اللہ ان کے صدقے قبول کر لے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک مومن جب یہاں دعا کرتا ہے تو کون اب وسیلہ بن رہا ہے؟ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں فاغفر للذین، یہ تیرا بندہ جو ہے توبہ کر رہا ہے، مغفرت طلب کر رہا، بخش دے اللہ، فاغفر للذین تابوا۔ ایک چیز، واتبعوا سبیلک، اور کن کی مغفرت فرمانا ہے، کس کی توبہ قبول کرنا؟ واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے پر چلنے والا ہو، جو ہدایت پر چلنے والا ہو، جو رسول کی اتباع میں اعمال صالحہ کرنے والا، یہ شرط فرشتے لگا دیتے۔ واتبعوا سبیلک، جس کے عقائد میں شرک ہے، جس کے اعمال میں بدعات ہے، فرشتوں کی اس سفارش سے وہ بیچارہ محروم ہو جاتا ہے، موحد اس مقام کو حاصل کر جاتا ہے۔ واتبعوا سبیلک، جو تیری توحید کے راہ پہ تیرے نبی کے سنت کے مطابق اعمال کرتے ان کی مغفرت فرما۔ واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ تبارک وتعالی دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو کتنی پیاری دعا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے حق میں کون اللہ تعالیٰ سے گرے اوزاری کر کے ہمارے دعا اور استغفار کے لیے سفارش کر رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ربنا، اے ہمارے رب ہے، اس کو اس جنت میں داخل کر دے جس کا وعدہ کیا ہے۔ جو تقوی اختیار کرے، توبہ استغفار کرے، اس کے لیے جنت، تو اس وعدے کو پورا کر۔ اور صرف اسے نہیں، ومن صلح من آبائہم، اس کے باپ کے باپ جتنے اوپر والے ہیں، اگر وہ لوگ بھی اصلاح کر لیے ہیں تو ان کو بھی اس جنت میں داخل کر دے، ان کی بھی مغفرت فرما، ان کو بھی دوزخ سے بچا، ان کی بھی توبہ قبول کر، ان کو بھی جنت میں۔ خالی ہم دعا کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا کے لیے بھی فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم، اور ان کی بیویاں جو ہیں ان کو بھی اس جنت میں داخل کر دے، معاف کر دے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اس کا بیٹا، پوتا، پر پوتا جتنے ہیں اصلاح کر لیے، توبہ کر لیے، تو اے اللہ تبارک و تعالی ہماری التجا اس کی اولاد کو بھی معاف کر دے، دوزخ سے بچا لے، جنت کے اندر داخل کر دے۔ وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم، تو حکمت والا ہے، تو غالب ہے، تجھے کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں، پوچھنے کی ضرورت۔ یہ بیچارہ ماں اگر آئے، ہم التجا کر رہے ہیں اس کے حق میں کہ سب کی دعا قبول کر لے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وقیہم السیئات، اور اس کو برائی سے دور کر دے، بچا لے، گناہ سے بچا لے۔
वमन तक़ि सय्यत, और जिसको बुराई को तूने दूर कर दिया, जिसके गुनाह को तूने माफ कर दिया, जिसके गुनाह को तूने बख्श दिया, वक़ीहिमुस सय्यत वमन तक़ि सय्यत यौमइज़िन फ़क़द रहिमता, उस दिन यकीनन तेरी रहमत का मुस्तहिक वही हो गया। ये बड़ी कामयाबी। ऐसी प्यारी दुआ फरिश्ते हमारे हक में करते हैं। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं रमज़ान का इस्तेक़बाल हकीकत में, तो सच्चे दिल से दोस्तों दुआ करो। हमारे हक में वो फरिश्ते अल्लाह से दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे जो स्याह हो गया है गुनाहों से, नाफरमानियों से, खताओं से, मासियत से, अल्लाह ताला उसको साफ कर देगा, ईमान से पुर कर देगा, ईमान के नूर से। हाँ, अगर अल्लाह के बंदों के साथ कोई मामला है, अल्लाह के बंदों के साथ किसी का हक नहीं दिए, किसी का हक मार दिए, किसी पर जुल्म किए, तो अल्लाह नहीं माफ करेगा। उसके लिए एक शर्त यह है, उसके पास जाएं, उसका जो हक है पैसे की शक्ल में या किसी की शक्ल में हक अदा कर दे, या उसको हक अदा नहीं कर सकते तो माफी तलाफी कर दे, वो माफ कर दे तो रब्बुल आलमीन भी माफ कर देगा। उसके अपने मामलात की इस्लाह कर लो दोस्तों, रमजान शुरू होने से पहले पहले। वैसे भी आप देखते हैं मुस्लिम शरीफ वगैरह की रवायत है, हफ्ते में 2 दिन बंदों के नामे अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, और खास करके शाबान में कसरत से पेश किए जाते हैं अल्लाह के बंदों के नामे अमाल। 2 किस्म के लोगों के अमाल रहते हैं, अल्लाह ताला कहता है छोड़ दो इनको। एक, मुशरिकों का कोई अमल काबिल कबूल नहीं होता, और दूसरे जो 2 मुसलमान आपस में लड़े रहते हैं, बातचीत बंद रहती है, उसका भी अमल अल्लाह ताला कहता है छोड़ दो, यहां तक कि अपनी इस्लाह कर ले। पीर गया, जुमेरात आया, जब भी इस्लाह नहीं किए, फिर अभी लटका हुआ। इसी हालत में हम टपक गए तो पूरे महीने का रोज़ा रख के चले गए। शेर खुरमा के लिए उसको नहीं बुलाया, क्योंकि उन्हें नहीं बुलाया तो उससे बातचीत ने उन्हें फला बोला था, ढिका बोला था। ये चीज़ अमाल सालिहा क्या हुआ, रमज़ान की सारी इबादतें क्या हुई दोस्तों, सब बेकार। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने भाइयों से मुसालहत कर लें, माफ कर लें, करवा दें। अगर हम चाहते हैं सही मानों में हमारे दिल के अंदर तकवा हो, मकसद रमजान को हम हासिल कर ले, तो इस तरीके से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें दोस्तों। और इसी तरीके से बाकी दिनों में किस तरीके से अमाल सालिहा करना है, इंशाअल्लाह हमारे बाद भाई मुक़र्रिरीन आएंगे करेंगे। लेकिन और एक चीज़ है कि आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें एक और बड़ी इबादत है दोस्तों, जिसका ताल्लुक़ रमज़ान से है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी, जैसा आप सुनते रहे हैं अभी, कुरान का भी ताल्लुक़ रमज़ान से है। और ये कुरान सोचो कि जो फरिश्ता लेके आया वो सारे फरिश्तों का सरदार हो गया, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे फरिश्तों के सरदार बन गए। और जिस महीने में नाजिल हुआ कुरान, वो महीना इब्न अबी शैबा की रवायत है, रमज़ान का महीना सारे महीनों का सरदार हो गया। और इसी तरीके से जिस रात को नाजिल हुआ लौह महफूज में, एक साथ अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात को बरकत वाली रात बना दिया, उस रात को कदर वाली रात बना दिया, उस रात को रहमत वाली रात करार दिया, उस रात को मग़फ़िरत वाली रात करार दिया, उस रात की इबादत को 1000 महीनों की इबादतों से अफजल और बेहतर करार दिया। आज कुछ लोग उसको जोड़ कर बताते हैं कि 83 साल 4 महीना। नहीं जोड़ना चाहिए, गलत है, क्योंकि कहा जा रहा है 1000 महीनों की रातों से अफजल। तुम खाली 1000 का हिसाब कर रहे। एक मरतबा एक साहब आए
اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے اللہ رحمت کے. نہیں وہ پیشاب والا تھا, لمبا واقعہ ہے. تو اس نے کہا اللہ اپنی رحمت ہم پر نازل کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ان میں سے یہ لوگ ہم کو غصہ کر رہے تھے, ان میں سے کسی پر رحمت نازل نہ فرما. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص نے اللہ کی وسعت کو تنگ کر دیا. اللہ کی رحمت چھوٹی نہیں ہے کہ اللہ مجھے دے دے, کچھ بچ رہی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو اور ان لوگوں کسی کو مت دے, بلکہ آپ نے فرمایا اس کو کہنا تھا ہم تمام پر اللہ اپنی رحمت نازل فرما, یہ کہنا تھا. تو یہاں جو یہ کہتے ہیں 1000 مہینوں کے راز سے 83 سال 4 مہینہ نہیں ہو سکتا ہے, 83 نہیں 183 سال. جتنے خلوص للہیت کے ساتھ ہم عبادت کریں گے اس میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. اس کو تنگ کرنا, محدود کرنا مناسب نہیں ہے دوستو. تو خیر بات یہ کہہ رہا تھا اس قرآن کے نزول, یہ قرآن کا اور رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جس نبی پر نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاتم الرسل, امام النبیین, رحمت للعالمین, شافی روز محشر قرار دیا ہے دوستو. اور پھر جس امت پر نازل ہوا اس امت سے پہلے 69 امت گزری تھی, ان سب سے افضل اس امت محمدیہ کو قرار دیا. امت وسط کہا, خیر امت کہا, جس پر یہ قرآن کا نزول ہوا دوستو. تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر نقل کرتے ہیں, راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. یہ روزہ اور یہ قرآن دونوں سفارش کریں گے قیامت کے دن بندے کے لیے. روزہ آئے گا میدان محشر جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اے رب العالمین یہ تیرا بندہ ہے, میں نے اس کو سخت بھوک کی حالت میں بھی, دھوپ کالے میں بھی کھانے سے روک دیا تھا, پینے سے روک دیا تھا, خواہشات سے روک دیا تھا, اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے, اس کو جنت کے اندر داخل کر دے. یہ روزہ اس کے لیے سفارش کرتا ہوگا. قرآن آئے گا اور کہے گا اے رب العالمین تیرا یہ وہ بندہ ہے, رات کو سونے سے آرام کرنے سے ہم نے روک دیا تھا, اس کے حق میں میری سفارش قبول کر, اس کو جنت کے اندر داخل کر دے. اب روزہ اور قرآن دونوں اس کو پکڑیں گے اور سیدھا جنت کے اندر داخل کر دیں گے. یہ مقام ہے دوستو, گویا دونوں کا تعلق ہے اس میں. آج ہم کیسے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن قرآن کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں؟ دوستو غور کرو قرآن کے بارے میں. میدان محشر قائم ہوگا. آج تاک رات ہے, 1-2-4 دن تراویح پڑھے, پھر کہاں نظر آ رہے ہیں؟ ہوٹل میں. کوئی بیڑی پھونک رہا ہے, کوئی حریم کھا رہا ہے, کوئی گاڑی کھا رہا ہے, ہا ہا ہی ہو, اسی میں زندگی گزرتی. یہ ہمارا دوست ہم سے روکتا ہے. مسجد میں سجی ہوئی ہے محفل. غور کرے, رب العالمین سورہ فرقان میں کہا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اس دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے منہ سے اپنے بازوؤں کو چبائیں گے اور چیخیں گے اور کہیں گے ہائے میری ہلاکت, ہائے میری ہلاکت, ہائے میری بربادی, میرا ستیہ ناس ہو, میرے فلاں دوست نے مجھے گمراہ کر دیا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, فلاں نے مجھے ہلاک کر دیا ہے, فلاں کی دوستی نے, فلاں کی یاری نے. مسجد میں نماز ہو رہی تھی, قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, ذکر و اذکار کر رہا تھا, میرا فلاں دوست عبداللہ, عبید اللہ, رحمت اللہ, صبغت اللہ, عبدالشکور, عبدالعلیم میرا ہاتھ پکڑا اور ہوٹل میں لے کے گیا.
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی من الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا. تحقیق کی رب کا قرآن آ گیا تھا، نصیحت آ گئی تھی، فرامین نے سن لیا تھا، لیکن بس مجھے شیطان نے دھوکہ دیا. یہ تو کھلا ہوا دشمن ہے، بہکا دیا ہے، فریب دیا، گمراہ کر دیا. لقد اضلنی عن الذکر، نصیحت آ جانے کے بعد رمضان سے پہلے سن لیا تھا، لیکن فلاں فلاں دوست نے ہم کو وکان الانسان خذولا. جب اس طریقے سے بندہ خود اپنے آپ کو سزا دیتا رہے گا، چیختا رہے گا، روتا رہے گا، تو ایسے وقت میں اب ویسے بد نصیب کے خلاف کتنا بد نصیب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف ٹھہریں گے. ابھی تو کم سزا مل رہی. وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت کا یہ فلاں شخص ہے جس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. کیا مطلب ہے؟ قرآن پہلے ہی وہ اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے، پہلے ہی ہلاکت بربادی، پھر اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف رب سے شکایت. اور دلیل کیا؟ گناہ کیا؟ جرم کیا؟ اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. قرآن تو ایک تو ایمان نہ لائے، دوسرے یہ ہے کہ قرآن پر جیسے ایمان لانا تھا ایمان نہیں لایا، یا کہ اس نے قرآن کی تلاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خطیب صاحب سناتے ہیں ہر رمضان میں جبریل امی کے ساتھ ایک قرآن مکمل کرتے تھے. کم سے کم اتنی تو پلاننگ کر لو دوستو، اتنی تو سوچ لو. اور زندگی کا آپ کے آخری رمضان تھا تو آپ نے 2 قرآن پڑھا ہے. 2 کے بارے میں تو سوچ لو میرے بھائی. حریص تو باقی رہے گی، کھیل کود دوست باقی رہیں گے، زندگی سب مل جائے گا. یہ چلے گیا. کتنے پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں، کتنے انتظار کر رہے تھے کل تک ٹپک گئے، رمضان کا چاند دیکھنے تک کتنے ٹپک جائیں گے. اور رمضان ملے گا، رمضان کے اندر ختم ہونے کے بعد کتنے لوگ ٹپک جائیں گے کسی کو پتا، کتنے لوگ اس میں رہیں گے کسے نہیں رہیں. یہ تو سوچو، غنیمت تو سوچو دوستو. یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے. جب نبی ہجران کا مطلب قرآن چھوڑ دیا، اس کو پڑھا نہیں، اس کو یاد کیا نہیں، اس سے نصیحت حاصل نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو لوگوں تک پہنچایا نہیں. اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبی حدیث نقل کرتے ہیں. راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ یتدارسون الا نزلت علیہم السکینہ وخشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ عندہ. رواہ المسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم، کوئی جماعت، کچھ لوگ، کچھ افراد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں پڑھنا ہے اپنے گھر میں پڑھو، لیکن ساتھ مل کر مسجد میں پڑھو. کیونکہ کچھ لوگوں کو شوق نہیں ہے تو دیکھ کر شوق پیدا ہوگا، کچھ لوگ شرما رہے ہیں تو شرم ختم ہو جائے گی، سیکھنے بیٹھ جائیں گے، کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہے تو یاد کرنے بیٹھ جائیں گے اس میں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَ، اور ایک دوسرے کو قرآن سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سکینہ نازل کرتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو گھیر لیتی ہے اور رحمت کے سائے میں رہتے ہیں. اور تیسری چیز وحفتہم الملائکہ، اور رحمت کے جو فرشتے رہتے ہیں گھیرے ہوئے رہتے ہیں. وذکرہم اللہ عندہ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، فخر کرتا رہتا ہے. اللہ اپنی عظمت کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے ان لوگوں کو ہم نے بخش دیا. یہ ساری چیزوں سے محروم چھوڑ کر کہاں اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا نبی کہیں گے. صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، بات ختم کیونکہ وقت ہو گیا ہے میرا.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر نقل کیا، راوی عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو لیٹر لکھا، اے عبد الرحمن، جب تم میرے پاس آنا، میرے حجرے میں میرے خیمے میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پہ ٹھہر کر مجھے وہ حدیث سنانا جس حدیث کو تم نے ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب نبی فرما رہے تھے تو تم وہاں موجود تھے، ایسی حدیث سنانا۔ عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا، اے امیر المؤمنین، اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم آپ کو وہ حدیث سنائیں گے کہ نبی جب فرما رہے تھے، ان کی زبان حرکت کر رہی تھی، میری آنکھیں دیکھ رہے تھے، جو ان کے زبان سے صدا آواز نکل رہی تھی، میرے کان سن رہے تھے، دل نے محفوظ رکھا ہے، سنو اے امیر۔ اللہ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا القرآن، قرآن کو پڑھتے رہا کرو، یعنی ہمیشہ پڑھو، اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فیہ، اور اس کے اندر اضافہ نہ کرو، زیادتی مت کرو۔ کیا مطلب ہے اضافہ؟ اب قرآن 20-25 منٹ میں ختم ہوتا ہے ایک پارہ، تو آپ کوشش کر کے 10-15 منٹ میں ختم کر دیں، جیسے تراویح ہوتی ہے نا، اپنی 8 رکعت 23 رکعت، 3 وتر کو بھی ملا دیے، کیسا زب زب مارتے، یہ بھی غلو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غلو نہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، تھوڑا پڑھ لیا نا، اب جا کے پڑھ کے آتا ہوں، پھر کھیل کے آتا ہوں، ایسا، یعنی پورا مہینہ گزر جاتا ہے، پڑھ بھی نہیں پاتے، کبھی سال گزر جاتا تو پورا قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ ولا تغلو، بڑی اہم حدیث ہے دوستو، ولا تغلو، اضافہ نہ کرو۔ اور پھر ولا تجفو، سنگ دل نہ بنو، پتھر دل نہ بنو چھاؤ، کہ مسجد میں تراویح چل رہی ہے، دل لرزنا تھا، ساتھ ٹھہرنا تھا، چلے گیا تو ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ، قرآن سکھانے والا سکھا رہا ہے، لیکن تو چلے گیا موج مستی کرنے، نصیحت کی گئی، تیرے دل نے تھوڑا نرمی حاصل کر کے نصیحت حاصل نہ کی، قرآن کو یاد نہ کیا۔ ولا تجفو، اس کے بارے میں سخت دل نہ بنو، پتھر دل۔ پورا سال گزر جا رہا ہے، مہینہ گزر جا رہا ہے رمضان کا، کبھی تو یہ دل کا سخت ہونا ہے، سنگ دل ہو جانا ہے دوستو۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا تستکثروا، اس کو مال کثیر جمع کرنے کا ذریعہ لو۔ دکانوں میں جا کے پڑھ دے رہے ہیں، تعویذ بنا کے دے رہے ہیں، مردوں پہ پڑھ دے رہے ہیں، کہاں کہاں، جہاں پڑھنا تھا وہاں نہیں پڑھ رہے ہیں، جہاں نہیں پڑھنا تھا ولا تستکثر، مال کثیر اس کے ساتھ ذریعے جمع نہ کرو۔ ولا تاکلوا، اس قرآن کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور اگر محنت کوشش کر کے کھا رہے ہیں، مل رہا تو اس سے بہتر کوئی کمائی بھی نہیں ہو سکتی، دوسری حدیث ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں بیان فرمائی۔ اقرؤوا القرآن، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہا کرو۔ ولا تغلو فی، اس کے اندر غلو نہ کرو۔ ولا تجفو، سخت دل نہ بنو، پتھر دل نہ بنو۔ ولا تاکلو، اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ولا تستکثروا، اس کے ذریعے مال کثیر جمع کرنے کی کوشش مت کرو۔ ذرا اس حدیث کو سامنے رکھو، اپنی زندگی کا معائنہ کرو دوستو، یہ 5 چیزوں میں کہیں نہ کہیں ہمارا شمار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم پلاننگ کر لیں، کوشش کر لیں، روزہ کیسے رکھنا ہے اور تقویٰ کیسے حاصل کرنا ہے، رمضان کے فیوض و برکات کیسے حاصل کرنا ہے، اور پھر جس کا تعلق رمضان سے ہے، اس کو یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تو اللہ نے پورے مہینے کا روزہ فرض کر دیا، تو روزہ تو رکھ لے رہے ہیں لیکن قرآن کو چھوڑ دے رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ذرا خیال کرو دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے اور رمضان گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔